الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد حضرات علماء اکرام بزرگان محترم عزیز دوستو، آج آپ کے اس گاؤں اور آپ کے اس علاقے میں آپ کے محبوب ادارے اس مدرسے کا سالانہ اجلاس کل سے چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت سے علماء اکرام کے مفصل بیانات آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں، بہت قیمتی اور دین کی اہم باتیں آپ لوگوں نے سماعت فرمائی۔ یہ اس مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم اور سرپرست محترم جناب حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت برکاتہم اور تمام مدرسے کے ذمہ داران، اساتذہ اور کارکنان کی توجہ، ان کی محنت، کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ ہے کہ آج اس مدرسے میں رونق ہے۔ ورنہ جیسے مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 50 سال پرانا یہ ادارہ بہت نشیب و فراز سے دوچار ہوا، کبھی آباد اور کبھی غیر آباد، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس میں پڑھنے پڑھانے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ ان تمام حالات سے گزر کر آج الحمدللہ چند اساتذہ اکرام اور آپ کی اس بستی کے بہت سارے بچے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ان حضرات کی توجہ، ان حضرات کی لگن، محنت، جد و جہد اور کوشش کا نتیجہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بزرگوں، ابھی نماز سے پہلے قرآن کے موضوع پر ایک بیان ہوا، میں نے پورا سماعت کیا۔ نماز کے بعد ناظم اجلاس نے بھی ایک اچھے موضوع پر اور بڑی اچھے انداز میں تقریر فرمائی۔ اس کے بعد ایک بزرگ مولانا عبدالحنان صاحب نے بھی مختصر مگر بہت جامع بات بیان فرمائی۔ الغرض، اس سے پہلے رات سے لے کر میرے آنے تک تقریباً 11:15 بجے تک کیا کیا بیانات ہوئے یہ آپ جانتے، میں نہیں جانتا، لیکن حاصل یہ ہے کہ نہایت قیمتی باتیں آج اور کل سے لے کر اس مجلس میں، اس جلسے میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ الغرض، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے 2 آیتیں الگ الگ سے تلاوت کی ہیں۔ اصل میں یہ مدارس، یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب جن کو ہم بہت چھوٹا اپنی نظروں سے سمجھیں،
دنیاوی اداروں کے مقابلے میں، دنیاوی کالج اور یونیورسٹیوں کے مقابلے میں ان کی عبارت کسی حیثیت میں نہیں، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کی معاشی حالت کسی قدر نہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم ان کو بے حیثیت سمجھنے لگے، ہم ان کی قدر گھٹانے لگے، ہم ان کو یہ سوچنے لگے کہ یہ بیکار ہیں، تو میرے عزیزو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی کی بات ہے۔ ان مدارس سے، ان مکاتب سے ہماری قوم کے اندر، ہمارے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ کا نام زندہ ہے، اللہ کے نام لینے والے زندہ ہیں، یہ مسجدیں آباد ہیں، یہ ہمارے سروں کی ٹوپی زندہ ہے، یہ ہمارے چہروں کی داڑھی زندہ ہے، یہ ہمارا لباس کرتا پاجامہ زندہ ہے، یہ ہماری خواتین کے اوپر برقع اور حجاب زندہ ہے۔ اگر یہ مدارس ختم ہو جائیں، اگر یہ مکاتب ختم ہو جائیں، اگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رک جائے، تو میرے عزیز دوستو، میرے برادر عزیز، مفتی صاحب نے بیان میں فرمایا تھا کہ اندلس کی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔ تو ان مدارس کو، ان مکاتب کو، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم اپنی نظروں میں حقیر اور کمتر نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہم نے اپنی نظروں میں کمتر سمجھ لیا تو یاد رکھو ہمیں اپنے دین اور ایمان کا لالہ پڑ جائے گا۔ آپ لوگ سب مسلمان ہیں، سب جانتے ہیں، مسئلہ پہلی بار نہیں، یہ علاقہ تو پڑھنے پڑھانے والوں کا ایک زمانے سے علاقہ رہا ہے۔ علماء بڑے بڑے پیدا ہوئے، بڑے بڑے علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، اطراف میں قرب و جوار میں بڑے بڑے علماء دین آئے اور ان کے بیانات سب نے سنے ہوں گے۔ یہ مسئلہ کوئی پہلی بار نہیں بیان کیا جا رہا، لیکن دہرایا جا رہا ہے کہ دین پر اگر ہمارا عمل نہیں ہے، دین کے کسی حکم پر اگر مسلمان عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، اس کا گناہ ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر دین کی کسی بات کی ہم نے توہین کی، دین کے کسی مسئلے کو ہم نے چھوٹا سمجھا اور دین کے کسی مسئلے میں ہمارے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں، تو یاد رکھو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، پھر ہم ایمان والے نہیں رہیں گے۔ ہم چاہے اس کے بعد نماز پڑھتے رہیں، چاہے روزہ رکھتے رہیں، چاہے زکات دیتے رہیں، چاہے حج کا سفر کا حج کریں، لیکن جب تک ہم دوبارہ ایمان قبول نہیں کریں گے، دوبارہ کلمہ شہادت نہیں دہرائیں گے، ایمان سے ایمان، دل سے ایمان نہیں لائیں گے، اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم نے دین کے کسی مسئلے کی حقارت کی، اس کی توہین کی، اس کو چھوٹا سمجھا اپنے دماغ کے اندر، تو یاد رکھو ان مدارس کا تعلق، ان مکاتب کا تعلق، ان میں پڑھنے پڑھانے والوں کا تعلق چونکہ قرآن سے ہے، اللہ کے کلام سے ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے، میں نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، کسی فرشتے کا بنایا ہوا کلام نہیں، کسی نبی کا اپنی طرف سے کھڑا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ اللہ کا کلام بندوں تک پہنچا ہے، اس کے اللہ کا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ قرآن ہدی للمتقین، تمام ایمان والوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیو ذرا غور سے سنو، ہمارے دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اللہ کا کوئی اور مقصد نہیں۔ اللہ دنیا میں انسانوں کو بھیج کر آزمانا چاہتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں رہ کر کے آزمائش میں پورے اتر جائے تو ہم ان کے لیے جنت کا انتظام کر دیں، اور اگر آزمائش میں یہ ناکام ہو جائیں، امتحان میں اگر ناکام ہو جائے تو پھر ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔
اب امتحان کا پیپر کیا ہے، امتحان کا پرچہ کیا ہے جس میں ہمیں کامیاب اور ناکام ہونا ہے؟ یہ پورا قرآن کریم ہماری پوری زندگی کے لیے وہی پرچہ اور وہی پیپر ہے امتحان کا۔ قرآن کریم کو پڑھتے جائیے، قرآن کریم سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے جائیے۔ اے بچیوں چپ ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، بات سنو، اور سے بات سننے کی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن کریم کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرے گی تو یاد رکھو ہم کامیاب ہیں اور اللہ نے ہمارے لیے پھر جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ لیکن اگر قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزری تو یاد رکھو پھر دوزخ ہمارے لیے تیار ہے۔ جنت اور دوزخ کو تو جانتے ہوں گے۔ جنت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے باغات بنائے ہیں کہ جن کے اندر ہر طریقے کے آرام، راحت، نعمت، ساری جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں۔ اور جنت کے اندر کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم، کسی طریقے کی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ایسی جنت ہے۔ اور دوزخ یاد رکھو، جہنم اور دوزخ ایسی بری جگہ ہے کہ جہاں عذابات، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسی ایسی ہیں کہ اگر ان کو بیان کرنے آ جائیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کلیجہ منہ کو آنے لگے اور انسان کی آنکھوں سے آنسو بلبلا کر گرنے لگے۔ دوزخ کتنی بری جگہ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، دوزخ میں جو دوزخ کے لوگوں کو کھانے پینے کے لیے ملے گا اس میں ایک چیز آتی ہے زقوم۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آیا۔ زقوم کیسی چیز ہے؟ ایک پھل ہے جو اتنا کڑوا ہے کہ اس کے جیسی کڑوی چیز دنیا کے اندر نہیں بنائی گئی۔ اگر منہ کے قریب کر لی جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے سارا پیٹ کا کھانا وانا سب طے ہو جائے، اتنا کڑوا۔ اس کے اندر کانٹے ایسے ہیں کہ منہ میں اگر ڈالو تو حلق کے اندر نہ نکلی جا سکے، حلق میں پھنس جائے۔ اور بدبودار، نہایت بدبودار، وہ انسان کو بھوک میں کھانے کو دی جائے گی، انسان اس کو منہ کے قریب لانا بھی پسند نہیں کرے گا، لیکن بھوک کی پیاس کی وجہ سے اس کو مجبوراً وہ کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد اسے اگر پینے کی پیاس لگے گی تو زخموں کا پیپ، جو زخم ہوتے ہیں ان کا جو پیپ دھون نکلتا ہے وہ انسان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جس کو غسلین فرمایا قرآن پاک۔ تو زقوم اور غسلین جیسی چیزیں کھانے پینے کو ملے گی، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ منہ کے قریب کرتے ہی منہ کا یہ ہونٹ جل کر کے نیچے کو اور اوپر والا اوپر کو سکڑ جائے گا۔ اور اگر اس کو اندر انڈیر لیا حلق کے اندر تو اندر کی آنت اوجھڑیاں جل کر کے پاخانے کے راستے سے نیچے آ جائیں گی، اتنا گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سزائیں بیان کر رہا ہوں، بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ایک خاص کافر کی سزا کو بیان کرتے فرمایا سأرہقہ صعودا، ہم اسے ایک پہاڑی پر چڑھائیں گے۔ اور پہاڑی کتنی اونچی ہوگی؟ اس جہنم کی پہاڑی کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 70 سال تک چڑھتے چڑھتے اس پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے گا، اور جیسے پہنچے گا پھر نیچے گرا دیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا پھر چڑھ۔ اس کا ہمیشہ یہی عمل رہے گا۔ آپ جانتے پہاڑی پر چڑھنا کتنا مشکل، اور 70 سال جس کے چڑھنے میں لگ رہے ہیں، 70 سال تک چڑھتے چڑھتے آخر چوٹی پر پہنچا اور پھر دھکا دے کے گرا دیا گیا، پھر چڑھو پر۔ ایسی ایسی سزائیں جہنم میں ہوگی۔ تو یاد رکھو قرآن کریم کے اندر جو زندگی جینے کا طریقہ بیان کیا گیا، اگر اسی کے مطابق یہ انسان زندگی جیتا ہے تو اللہ نے اس کو کامیاب فرمایا، اولئک هم المفلحون فرمایا، اور یہی لوگ جنت کے باشندے ہوں گے، انہی کو جنت کی تمام نعمتیں میسر ہوں گی۔ ایک ایک جنتی کے پاس اتنی بڑی بڑی جنت ہوگی، اتنے بڑے بڑے باغات ہوں گے کہ انسان پوری زندگی اس میں گھومنا چاہے تو گھوم بھی نہیں سکے گا، اتنی بڑی جنت ایک ایک کو ملے گی۔ اس میں ہر طریقے کی راحت ہوگی،
ہر طریقے کے غلام، ہر طریقے کے خادم، ہر طریقے کی چیزیں کھانے پینے کی، یہاں تک کہ یہ دودھ، یہ شہد وغیرہ، ان کو گلاسوں میں نہیں بلکہ نہریں بہا دی جائیں گی۔ انہار من عسل و انہار من لبن، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، خالص شراب کی نہریں، بہترین پانی کی نہریں۔ شراب سے دھوکے میں نہ پڑی ہو، یہ والی شراب نہیں ہوگی۔ یہ شراب تو بہت خراب ہوتی ہے، انسان کی عقل مار دیتی ہے، انسان کو بالکل مدہوش کر دیتی ہے، اسے اچھے کے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی۔ وہ خالص شراب بڑی شراب طہور ہوگی، اس میں صرف انسان کو نشاط پیدا تو ہوگا لیکن کوئی دماغی خراب یا الجھن نہیں ہوگی۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس سے درد سر نہیں ہوگا، اس سے عقل نہیں چکراوے گی۔ وہ ایسی شراب کی نہریں اللہ تعالیٰ پینے کو عطا فرمائیں گے۔ وہاں تو جنت ملے گی جب کہ ہم قرآن کے طریقے پر زندگی گزار کر کامیاب ہو جائیں، اور اگر ہم نے قرآن کے طریقے پر زندگی نہیں گزاری تو پھر اللہ نے ہمارے لیے دوزخ بھی تیار کر رکھی ہے میرے عزیز دوستو۔ اب قرآن کریم پر عمل کیسے ہو؟ تو یقینی طور پر قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا، قرآن کریم کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا، جاننا ہوگا کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ میرے بزرگوں، اب ایک بات یہ سنتے چلیے، ہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام لیتے ہیں۔ ابھی مولانا بھی تقریر میں فرما رہے تھے کہ صدیق اکبر کیسے بنے، فاروق اعظم کیسے بنے، حضرت عثمان غنی کیسے بنے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیسے بنے، ان سب نے اللہ کے اس کلام پاک پر مکمل عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت کو اپنایا، اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ لیکن آج ہم لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، رسول کی زندگی کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے بارے میں اقبال نے فرمایا اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ آج دنیا کے اندر رسوائی، ذلت، پستی، ہر طریقے کی پسپائی مسلمانوں کے ہاتھ آ رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آج نہ ہماری زندگی میں قرآن کریم ہے اور نہ ہماری زندگی کے اندر رسول کی زندگی ہے۔ آج آپ سب لوگ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، بتاؤ مسلمانوں کے اندر کون سی برائی نہیں ہے؟ کوئی گناہ ایسا ہے جو مسلمانوں کے اندر نہیں؟ کیا مسلمان نشہ کرنے میں پیچھے ہے؟ آج سب سے بڑی لت مسلمانوں کے اندر نشہ کرنے کی ہے۔ ہمارے نوجوان طبقے کے اندر لوگوں کی طرف سے ہمیں رپورٹ ملتی ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ نشے کا عادی ہو چکا ہے۔ کیا جوا ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا سود ہم نہیں کھا رہے؟ کیا جھوٹ ہم نہیں بولتے؟ کیا وعدہ خلافی ہم نہیں کرتے؟ کیا امانت میں خیانت ہم نہیں کرتے؟ اور آگے چلیے، بدکاری کیا ہمارے اندر کم ہے؟ کون سا گناہ ایسا ہے؟ اور یہ گناہ تو ہے ہی جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، آپس میں نفرت کرنا، دلوں میں حسد رکھنا، دلوں میں کینہ رکھنا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور اس طریقے کی ان کو تو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھو، جیسے یہ سارے کبیرہ اور بڑے گناہ ہیں، نماز کا چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں چھوڑتے؟ پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھنے والے محلے کے اندر کتنے ہوتے ہیں، اور ڈنڈے دار نماز پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں، اور 8 کی نماز پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں، اور 360 کی نماز پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ خوب جانتے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، رمضان کے روزے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، حج فرض ادا ہونے کے بعد نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ان گناہوں میں ہم مبتلا ہیں یا نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اسی طریقے سے اور آ جائیے، آپس میں حقوق ہوتے ہیں۔ بات آئی تھی والدین کے حقوق کی، ابھی ناظم صاحب کی تقریر والدین کے حقوق پر چل رہی تھی۔ والدین کا حق ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ والدین اگر اولاد کا حق ادا نہیں کرتے، پوری تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتے تو گناہ کبیرہ ہے۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو گناہ کبیرہ ہے۔ بیوی اگر شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی تو گناہ کبیرہ ہے۔ پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو گناہ کبیرہ ہے۔
گناہ کبیرہ لفظ سننا ہی نہ ہم لوگ. گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا گناہ جو اللہ کے یہاں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. یاد رکھنا، بڑا گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالی بہت سارے نیک اعمال کی طفیل میں معاف کر دیتا ہے. وضو کرو تو گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. والدین کو آپ محبت کی نگاہ سے دیکھو تو گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے موقعوں پر نماز کے لیے آپ قدم اٹھاؤ، ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ صغیرہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اور یاد رکھو، توبہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبہ ہوتی ہے. خالص توبہ، یہ تھوڑا یاد رکھنے کی چیز ہے. 3 چیزیں آدمی کرے تو توبہ ہوتی ہے، جس کو خالص توبہ کہتے ہیں. عربی میں توبۃ نصوحہ کا لفظ آتا ہے. نمبر 1، جو گناہ کیا ہم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. مثلا ہم نے نماز چھوڑی ہے تو نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، لہذا آئندہ نماز پڑھ لی جائے. نماز چھوڑی ہوئی ختم ہو گئی، لہذا جب نماز پڑھ لی تو اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے. ہم اگر جوا کھیلتے ہیں جوا کھیلنا چھوڑ دیا جائے. ہم اگر نشہ کرتے ہیں نشہ کرنا چھوڑ دیا جائے. ہم اگر کسی کا حق نہیں ادا کرتے تو اس کا حق ادا نہ کرنا چھوڑ کر حق ادا کرنا شروع کر دیا جائے. اسی طریقے سے جو بھی گناہ ہم سے ہوا اس گناہ کے کرنے کو چھوڑ دیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، اس گناہ کے کرنے پر جو ہم سے یہ گناہ ہوا آدمی نادم اور پشیمان ہو، شرمندہ ہو، دل سے شرمندہ ہو، زبان سے نہیں، الفاظ سے نہیں، دل سے اسے ندامت ہو کہ واقعی مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا. دل سے اس کے اندر احساس ہو، شرمندگی ہو، ندامت ہو. اور تیسری چیز، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم ہو، ارادہ پختہ ہو کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. یہ 3 کام انسان کرے گا تب اس کی توبہ ہوگی. اور اس توبہ کی وجہ سے پھر اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. کپڑے کے اوپر جیسے داغ لگا اور صابن سے شرف سے اس کو دھل کر کے پاک کر دیا گیا، ایسے ہی گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ایک داغ لگا تھا، توبہ کر کے اس کو ہم نے صاف کر دیا. اب ہمارا دامن اس گناہ سے صاف ہو گیا. تو میرے عزیزوں، جب یہ باتیں سامنے آ گئی تو آج اس مجلس کے اندر یہ فائدہ ہوگا میرے آنے کا اور آپ سب کے یہاں بیٹھنے کا کہ اب تک کی زندگی میں جتنے گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی، اور جتنے گناہ ہمیں یاد نہیں ہیں ان سے بھی، سب سے ہم توبہ نصوحہ، سچی توبہ کریں اور سچی توبہ کر کے آئندہ نہ کرنے کا پورا پختہ عزم کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تب ہم کامیاب ہیں. اور اگر یاد رکھو ہم اسی طرح زندگی جی کے چلے گئے تو پھر ہم اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہیں. اور ناکام لوگوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ جہنم بنا رکھا ہے. تو ایک بات تو آج بیان کرنے کی یہ تھی کہ ہم نے اب تک کی زندگی میں جو کچھ کیا، اگر ہم سے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے نیکیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ تو نے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اگر اب تک کی زندگی میں ہم سے معصیت اور گناہ ہوئے ہیں تو ان سے پکی سچی توبہ کر لے، آئندہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرے جہاں تک انسان کو اللہ نے کوشش کرنے کا مکلف بنایا ہے. دوسری بات، آج دیکھ کر کے ایک یہ مشورہ بھی ہے میرا انتظامیہ سے کہ خواتین کے لیے آنے کا راستہ تھوڑا سا پردے کا بنائے. یہ جو ایک ہی راستے سے آمد رفت ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا اچھا نہیں. اور دوسرے چونکہ ہم سب لوگ موجود ہیں گاؤں کے، یہ جتنی بھی خواتین آئی یہ بھی سن رہی ہیں میری بات، اور آپ سب لوگ یہ ہمارے ہی گھر کی خاتون ہیں. خاتون جب گھر سے نکلے تو 10 سال سے اوپر کی بچی کے جسم کے اوپر برقع ضرور ہونا چاہیے. اکثر عورتیں چادر میں منہ چھپا کر کے چلی آتی ہیں، یہ مکمل پردہ نہیں، برقع لگا کر کے حجاب میں چہرہ چھپا کر کے اپنے
گھر سے نکلیں، گھر سے باہر عورت حجاب کے بغیر نکلے ہی نہ۔ 10 سال سے اوپر کی بچیوں کے لیے حجاب کی ضروری پابندی لگا دی جائے گھر کے اندر، کہ ہمارے گھر کی کوئی خاتون، کوئی بچی جس کی عمر 10 سال سے اوپر ہو گئی، اب وہ بغیر پردے اور بغیر حجاب کے گھر سے نہیں نکلے گی، چاہے وہ کسی دین کے جلسے میں جائے اور چاہے کسی اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جائے۔ اس کا ہم انتظام کریں۔ ہماری ہر بچی اگر حجاب اور پردے کے ساتھ رہے گی تو آج دنیا والوں کو، جو آج ہماری بچیوں کے سلسلے میں پورے ہندوستان میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ کالجوں کے دروازوں پر ہمارے بچوں کے حجاب نوچے جا رہے ہیں، یہ نوبت نہیں آئے گی۔ یہ ہم نے پیدا کی ہے کہ ہماری 90% بچیاں بغیر حجاب کے جاتی ہیں، 10% حجاب سے جا رہی ہیں، تو وہ تو عجیب لگے گی۔ وہی بات ہے نا، جیسے ہمارے چہروں پر داڑھی کا مسئلہ ہے، ہماری پولیس میں اگر کوئی آدمی مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو اب اس کے لیے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ ابھی پیچھے واقعہ ہوئے نا کہ نوکری سے نکال دیا گیا ایک پولیس والے کو داڑھی کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر داڑھی عجیب لگی۔ کیوں عجیب لگی؟ اس لیے کہ مسلمان 90% سے زیادہ داڑھی مونڈتے ہیں، اس لیے عجیب لگی۔ اگر سکھوں کی طرح ہم بھی 100% داڑھی رکھنے والے ہوتے تو ہمارے چہروں پر داڑھی لوگوں کو عجیب نہیں لگتی، پھر وہ ہمارا دین کا مسئلہ بڑا دکھائی دیتا۔ لیکن ہم خود نے، ہماری خود کی یہ کمی ہے، ہم نے لوگوں کو یہ موقع دیا کہ ہمارے چہروں پر داڑھی نہیں تو انہیں ہمارے چہروں پر داڑھی عجیب محسوس ہوتی ہے۔ یہی بچوں کے پردے کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں دین کے جلسے میں آ رہے ہیں، یہ کسی اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جائیں، ہماری 10 سال سے اوپر کی بچی گھر سے بغیر حجاب کے نہ نکلے، یہ ہمیں ضروری ہے۔ ایک تو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کے تشخص اور دینی شناخت کے لیے بھی، اور دوسرے آئندہ بہت سارے نہ ہونے والے واقعات سے بچنے کے لیے۔ بچیاں پردہ نہیں کرتی تو معلوم نہیں کیسے کیسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ 10 سال سے ہی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ 10 سال کے بعد بچوں میں شعور اور احساس پیدا ہو جاتا ہے، یہیں سے بچی کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں ہم نے حفاظت نہیں کی، کہا ابھی تو بچی ہے لہذا اب ہم نے حفاظت نہیں کی، اور جب بچی 17 سال کی ہو جائے گی، 15 سال سے اوپر کی ہو جائے گی اور پھر وہ بڑی ہو گئی تو پھر آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے، پھر اس کو آپ دھمکا نہیں سکتے، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچی تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے۔ آج ہم نے اس کو جینس پہنا دی 10 سال کی عمر میں تو وہ 18 سال کی عمر میں بھی جینس پہنے گی، آپ روک نہیں سکتے۔ آج ہم نے اس کو 11 سال کی عمر کے اندر اسکرٹ پہننے سے منع نہیں کیا تو آپ 18 اور 15 سال کے بعد اس کو اسکرٹ پہننے سے منع نہیں کر سکتے ہیں۔ ماحول بچپن سے چلتا ہے، آئندہ وہی ماحول پنپتا چلا جاتا ہے۔ اگر بچپن کا ماحول صحیح ہوگا تو آئندہ ہمت نہیں ہوگی بچوں کی۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر پردے کا ماحول پیدا کریں۔ یہ جو گھر سے خواتین نکل کر آ رہی ہیں، یہ سب ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بیٹی، ہماری اہلیہ، یہی ہمارے گھر کی عورتیں ہیں۔ یہ بغیر برقعے کے گھر سے نکلی کیسے؟ اس کا جواب دے آپ کو کرنا چاہیے گھر میں کہ آپ بغیر پردے کے نکلی کیوں؟ برقع گھر میں نہیں تھا کیا؟ اگر نہیں تھا ہے تو اس کو آگ لگا دو، کیا ضرورت ہے گھر میں رکھنے کی؟ خرید کر کے تو 2000 کا برقع رکھ لیا اور پہنا نہیں تو کیا فائدہ برقع لینے سے؟ یہ ہمارے کرنے کا کام ہے، یہ ان کے کرنے کا نہیں۔ ان کو تو جو ہم کرائیں گے وہ کریں گی۔ یاد رکھنے کی بات ہے، عورتیں مالک نہیں گھر کی، گھر کی مالک تو مرد ہوتا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ جیسے اور معاملات میں ہم عورتوں کو بہت سے موقعوں پر ڈانٹ لیتے ہیں، بہت سے موقعوں پر ڈپٹ لیتے ہیں، بہت سے موقعوں پر ان پر تنبیہ کر لیتے ہیں، تو کیوں دین کے مسئلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ دین کے مسئلے میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ یہاں تنبیہ کرنے کی بات تھی، یہاں ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے کی بات تھی، یہاں ان سے سوال کرنے کا موقع تھا، لیکن یہاں آ کر ہم غفلت برتتے ہیں، اس لیے اور موقع ملتا ہے ان کو۔ تو دوسری بات مجھے آج کی اس مجلس میں یہ کہنی تھی، میرے عزیزوں بات سمجھ میں آئی نا؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، زور سے انشاءاللہ تو کہہ دو کم از کم، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں آج کے حالات پوری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، ہمارے ہندوستان کے حالات بھی ہمارے سامنے ہیں، لہذا ان حالات میں ہم اگر پکے سچے دیندار نہیں بنے
جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی جینی چاہیے. اگر آج کے حالات میں بھی ہم پکے سچے مسلمان نہ بنے تو یاد رکھو ہم اس دھوبی کے کتے کی طرح ہو جائیں گے جو گھر کا ہے نہ گھاٹ کا. ہم جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے ہمیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لیے چونکہ نہیں بھیجا ہے، اس لیے دنیا ہمیں بہت کم دی گئی ہے. دنیا اصل آخرت دنیا کافروں کو دی گئی، ہمارے لیے تو اللہ نے آخرت تیار کر رکھی ہے. آپ جانتے ہیں اس میں کوئی ہمارا نقصان نہیں، اس میں کوئی ہمارا خسارہ نہیں. دنیا 60 سالہ ہے، دنیا 70 سالہ ہے، دنیا 80 سالہ ہے. انسان جتنا جیتا ہے اتنی دنیا ہے بس، اور آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے. دنیا میں اگر سونے چاندی کے مکانات بنا دیے جائے، دنیا کے اندر چاندی سونے کے نوالے کھانے کو مل جائیں، دنیا کے اندر دنیا کی ہر عیش و عشرت مل جائے، لیکن وہ ایک دن ختم ہونی ہے. وہ صرف 60 سال تک، وہ صرف 70 سال تک رہنے والی دنیا ہے. اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہذا اللہ نے مسلمانوں کے لیے آخرت بنائی ہے، جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کتنا دیا لوگوں کو، جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنا ملا نہیں کسی کو. کسی کے سونے چاندی کے پہاڑ مکانات نہیں ہیں، دنیا کے اندر کسی چاندی چوڑا کھانے کو نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ نے جنت کے اندر ہمارے جو محلات، ہمارے لیے جو بنگلے، ہمارے لیے جو مکانات بنا رکھے ہیں وہ چاندی سونے کی اینٹوں سے بنا رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں جو گارا استعمال کیا گیا، ان میں جو مسالہ اور سیمنٹ کی جگہ استعمال کیا، آپ جانتے ہیں زبرجد اور یاقوت مرجان کے موتیوں سے بنایا گیا ہے، جس کی ایک ایک موتی کی قیمت کروڑوں روپیہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہمارے محلات، ہمارے بنگلے تیار کیے ہیں. ایسی ایسی اللہ نے حوریں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک جنتی کو 70 حوریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کم از کم. اور ایک حور اگر اپنی انگلیوں کا ایک ناخن اس دنیا کے اندر دکھا دے تو یہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اس کے سامنے. اس قدر حسین و خوبصورت اللہ نے ہمارے لیے حوریں بنائی ہیں، ہمارے لیے عورتیں بنائی ہیں. یہ دنیا کی عورتیں مس ورلڈ ہو، مس انڈیا ہو، مس فلاں ہو، مس فلاں ہو، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کے اندر حوریں بنا رکھی ہیں وہ سب ہمارے لیے ہے میرے عزیز دوستو. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہو کر جائیں. تو دنیا تو ہم اگر دنیا کے پیچھے بالکل پڑ جائیں، رات دن دنیا کے پیچھے لگ جائیں، ہم دنیا کی تسبیح گنتے گنتے مر جائیں، پھر بھی دنیا ہمیں کتنی ملنی ہے؟ آپ جانتے ہیں کتنی ملنی ہے. بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، بہت سے لوگوں کو کھپتے ہوئے دیکھا، بہت سے لوگوں کو رات دن ایک ہوتے ہوئے دنیا کے اندر دیکھا، پھر بھی دنیا کتنی ملی؟ ایک دن ساتھ چھوڑ کے چلی گئے. کسی نے 50 سال تک عیش لیا، کسی نے 60 سال تک عیش لیا، کسی نے 70 سال کی عیش کی زندگی گزاری، لیکن بالآخر دنیا ختم ہو گئی. یہ دنیا چند روز کی ہے، اس کے لیے مرنے کھپنے کی ضرورت نہیں. جتنی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے مل کر رہے گی. اصل ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت نہیں، محنت ہمیں آخرت کے لیے کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فیہا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو آدمی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اور زیادہ دیتے ہیں، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا عطا کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو دنیا کے لیے. جس کی زندگی دنیا کے لیے اس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جس کی زندگی آخرت کے لیے ہے اسے اللہ دنیا بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کی توقع اور اس کی تمنا سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اللہ نے آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اللہ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی خیال تک بھی نہیں آیا. اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر رکھی ہیں. تو میرے عزیز دوستو،
ہمیں آخرت کے لیے فکر کرنی ہے. آخرت کی فکر کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو بالکل طلاق دے دیجئے, دنیا کو بالکل چھوڑ دیجئے, آپ تسبیح لے کر مسجد میں پڑ جائیے, 24 گھنٹے اللہ اللہ کیجئے, نہ کھانا کھائیے, نہ پانی پیئے, نہ گھر والوں سے ملیے, نہ بال بچوں میں رہیے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ آپ بال بچوں میں رہو, آپ دنیا میں بقدر ضرورت دنیا کو حاصل بھی کرو جتنی ضرورت کی ہے, لیکن حلال طریقے سے, اور اس کے ساتھ اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرو. نماز کے وقت نماز پڑھو, روزے کے وقت روزہ رکھو, زکات دیتے وقت زکات ادا کرو, حج اگر فرض ہو گیا تو حج ادا کرو, ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کرو, بیوی شوہروں کو حقوق, شوہر بیوی کے حقوق کی ادائیگی کرے, اولاد کے حقوق کی رعایت کرو, حرام اور حلال سے بچو. اسی طریقے سے جو جو اللہ کے احکامات آئے ان احکامات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارو. انشاءاللہ آخرت ہماری اور ہمارے باپ دادا کی ہے, کوئی چھیننے والا نہیں. اللہ نے جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنائی, یاد رکھو, اللہ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے. اس لیے جنت ہمیں ملے گی بشرطے کہ ہم جنت کے طلبگار ہو جائیں, بشرطے کہ ہم جنت کے چاہنے والے ہو جائیں. جنت کے خریدنے کے لیے ہمیں اپنی 60 سالہ, 40 سالہ, 70 سالہ, 80 سالہ جتنی اللہ نے زندگی دی ہے اس میں اپنی سی کوشش کر لیں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں. انشاءاللہ آخرت ہماری ہے. تو یاد رکھو, دنیا کے دھوکے میں نہیں پڑنا, دنیا کے لیے اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا. دنیا تو بقدر مقدر مل کر ہی رہتی ہے, لیکن آخرت تو محنت اور طلب سے ملتی ہے. آخرت کے لیے جد و جہد اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہم اب تک خواب میں پڑے ہوئے اپنی دنیا کے لیے کوشش کرتے رہے, اب اس خواب سے بیدار ہو کر اپنی آخرت کے لیے کوشش شروع کر دیں. انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ. میرا وقت پورا ہو رہا ہے. میں نے جو آج باتیں کہیں ان کو مختصراً میں دوبارہ بیان کرتا ہوں. دوبارہ بیان کرنے کا حاصل یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی آخرت کے لیے ہو, قرآن کے تمام احکامات کے مطابق ہو, رسول کی سیرت کے مطابق ہو. اور ہماری عورتوں کے سلسلے میں میں نے خاص بات کہی, اپنی 10 سال سے لے کر کے گھر کی ہر بچی, ہر عورت کو پردے کا مکمل پابند بنائے. ہر انسان پردے کے ساتھ ہی وہ پڑھنے جائے, پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلے, جلسے میں جائے تو پردے کے ساتھ, کسی پڑوسی کے گھر جائے تو پردے کے ساتھ, بغیر برقعے کے گھر کی کوئی عورت باہر نہ نکلنے پائے. اس میں ہمارا دین کا تحفظ بھی ہے, دین کا تشخص بھی ہے, دین کی شناخت بھی ہے, اور آنے والے خطرات سے حفاظت بھی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب تک کی زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے ان سے پکی سچی توبہ کر لیں, اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں. پھر بھی کوشش کے باوجود بھی اگر نفس شیطان کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لو. توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہوتا کبھی بھی, لیکن جان کر نہیں, نفس اور شیطان کے دھوکے میں, بہکاوے میں کبھی کوئی گناہ ہو جائے شاذ و نادر تو پھر توبہ کر لو. توبہ کے بغیر چین نہیں آنی چاہیے اگر گناہ ہو جائے. اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں, آخرت کی تیاری کریں. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آباد اور ہماری آخرت بھی آباد. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو بھی کامیاب فرمائے. اس جلسے کے اندر جتنے لوگوں نے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے بیانات کیے اللہ ان کے بیانات کو قبول فرمائے. سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگری ترقی عطا فرمائے. اس مدرسے کے ذمہ دار, سربراہ, ذمہ داران, کمیٹی, پڑھنے والے, پڑھانے والے, اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.